اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جز نمبر 7 اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 سے ہم آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ترجمہ ہے پہلے آیت نمبر 38، وما من دابت، اور نہیں کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، طائرین یتیرو، کوئی طائر یعنی کوئی پرندہ، یتیرو جو اڑتا ہو، بجناحیہ ساتھ اپنے دو پروں کے، الا مگر، امم گروہ ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح، ما فرطنا نہیں کمی کی ہم نے، فی الکتابی کتاب میں، کتاب کون سی؟ لوح محفوظ کا ذکر ہے، من شیئن کسی چیز کی، ثم پھر، الی ربہم طرف اپنے رب کے، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اور یعنی کہ اس آیت میں، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں، اور نہیں کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے دو پروں کے ساتھ، مگر جماتے ہیں تمہاری طرح۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اچانک پرندے کی بات کیوں آ گئی ہے؟ اس میں پرندے کا کیا لنک ہے؟ کہ اصل میں یہ جو لوگ تھے نا، یہ لوگ نئی نئی نشانیاں مانگتے تھے، تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ نئی نئی نشانیاں تو آپ مانگ رہے ہو، لیکن جو پہلے سے آلریڈی نشانیاں موجود ہیں، نظر آ رہی ہیں، وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ نشانیاں کس نے پیدا کر دی، یہ کس کی مخلوق ہے؟ یہ جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کی مخلوق ہے، چھوٹے چھوٹے بعض اوقات کیڑے دیکھیں، بہت ساری ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور کتنی تیزی سے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اڑتے پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو پرندے ہیں یہ بغیر کسی سہارے کے اڑتے ہیں نا، یہ پرندے ہواؤں فضاؤں میں اڑتے ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ تو آپ غور کریں ہر پرندے پر، ہر جانور، ہر پرندہ جو اڑ رہا ہے، اور اس کی اپنی ایک شکل ہے، اپنا ایک رنگ ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ لوگ بھلا کون سی نشانیاں مانگتے ہیں؟ اور کون سی نشانیاں مانگتے ہیں؟ آسمان سے اترتی نشانیاں، اور کون سی مانگتے ہیں؟ کیا چاہیے؟ پہلے آسمان پر اڑتے پرندے تو دیکھ لیں کہ یہ نشانی کافی نہیں ہے کیا؟ اگر اللہ کو نشانیاں دیکھ کر ہی ماننا ہے تو دیکھو سب ان نشانیوں کو دیکھو کہ طرح طرح کے پرندے جو آسمانوں میں اڑتے نظر آتے ہیں، تو یہ کسی انسان نے تو بنا کے نہیں چھوڑ دیے نا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ کسی فیکٹری نے تو نہیں ایجاد کر دیے، بنا دیے کہ ہر جگہ پر الگ الگ پرندے بن رہے ہیں فیکٹریوں میں، نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے نا کہ کوئی ہستی ہے کہ جو ان کی خالق ہے، جو ان کی مالک ہے۔ تو یہ سب پرندے کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سائنسدان کی کہ جس نے بنایا ہے، اللہ نے ان کو بنایا، کیسے کیسے رنگ دیے، کیسے کیسے ڈیزائن دیے، کیسے کیسے پر، کیسی کیسی چونچیں، کیسے پیر، ہر چیز، اور پھر شکل، سائز، ان کے الگ الگ سائز، پھر ان کو اڑنا سکھایا۔ اور آپ یہ دیکھیے، یہ سوچیں کہ یہ پرندے جب انڈے سے نکلتے ہیں تو اڑتے ہیں، تو یہ کس نے سکھایا اڑنا؟ کیا ان کی ماں نے سکھایا؟ ان کی ماں نے تو نہیں ان کی اس طرح سے تربیت تو نہیں کی نا؟ تو یہ نشانیاں کیا ہیں؟ کافی نہیں ہے کیا اللہ کو ماننے کے لیے؟ یہ نشانیاں کافی نہیں ہے کیا؟ تو اس لیے جیسا کہ ان کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے، اور جو ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے تھے، اور بار بار اللہ سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی نشانی اور دکھاؤ، کوئی نشانی اور دکھاؤ، کوئی نشانی اور دکھاؤ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تو قادر ہے کہ وہ اور بھی نشانیاں لے آئے، اللہ تو کر سکتا ہے، اللہ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ اور نشانیاں لے آئے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پہلے موجود ہیں پہلے ان کو تو دیکھ لو۔ تو اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، زمین کی تہ کے اندر، اوپر، چھوٹا بڑا، سب کے سب انسان بھی اس میں شامل ہیں، اور تمام، اور پرندے جو اپنے پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، اور جنات بھی، اور تمام گروہ،
بجناحیہ ساتھ اپنے دو پروں کے، الا امم مگر گروہ ہیں، یہ ایک گروہ ہے، امثالکم تمہاری ہی طرح، تو مگر وہ ساری جماعتیں بھی، تو یعنی یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ ساری امتیں ہیں، یعنی ایک جماعت ہے انسانوں کی امت ہوگی نا پوری، ایک جانوروں کی جماعت ہے، ایک پرندوں کی ہے، ایک جنات کی ہے، تو یہ مختلف گروہ ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے کتاب، یعنی کتاب کون سی؟ لوح محفوظ میں، نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی، یعنی لوح محفوظ میں کوئی کمی نہیں ہے، سب لکھا ہوا ہے، کچھ چھوٹا نہیں ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور آپ لوگ دیکھیں نا، آج کل بھی دنیا میں ریکارڈ مینٹین کرنے کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، کہ ریکارڈ میں ہر طرح کا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا انٹری ایک اہم شعبہ بن گیا ہے نا، اور اس کو سیو کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، اور کتنے مختلف طریقے نکالے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو انسانوں نے بھی شروع کیا ہے، لیکن اللہ نے تو پہلے سے کر رکھا ہے۔ کہاں؟ لوح محفوظ پر، اس کتاب میں سب کچھ ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر طرف اپنے رب کے وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ کون اکٹھے کیے جائیں گے؟ جو بھی دنیا میں آیا، سب کے سب، تمام انسان، حیوان، چرند پرند، جنات، سب کے سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اور سب کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے، جس سے کوئی اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ اور پھر اپنے رب کی طرف سب اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی سب کو ایک جگہ اکٹھا ہونا ہے، صرف انسان ہی نہیں، اس میں جانوروں کا بھی حشر ہوگا، کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے دوسری سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو آ، آپ یہ دیکھیے، والذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، سمن، بہرے ہیں، و بکمن، اور گونگے ہیں، پھر ظلمات، اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ بھٹکا دیتا ہے اسے، وَمَن یشاء یجعلہ، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اسے علی صراط مستقیم، اوپر سیدھے راستے کے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بہرے اور گونگے ہیں جو جھٹلا دیتے ہیں، وہ اندھیروں میں ہیں۔ کون سے اندھیرے؟ لا علمی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، وہ انہی میں رہنا چاہتے ہیں، خواہ کہ بظاہر وہ کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، بظاہر وہ بڑے علم والے بنتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے، من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہے بھٹکا دیتا ہے، ومن یشاء، اور جس کو وہ چاہے، یجعلہ علی صراط مستقیم، کہ وہ جسے چاہے اسے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ کی مشیت کے، جو اللہ کرے اسی، یہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں فیصلے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایسی کوئی آیت آئے نا کہ اللہ چاہے تو ایسا کر دے، اللہ چاہے تو ویسا کر دے، تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح جو چاہے کر دے، بلکہ اصل بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے، اور یہ اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کی حکمت، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اللہ کی پوشیدہ ہوتی ہے ضرور۔ اور یہاں کیا وجہ معلوم ہو رہی ہے؟ کہ جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں اور جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ ہدایت حاصل کرنے میں جو لوگ سچے نہیں ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی، جو ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں وہ سچے نہیں ہیں، ان کو ہدایت نہیں چاہیے۔ جو ایسے لوگ جو سننا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جاننا بھی نہیں چاہتے، وہ اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، اندھیروں میں خوش ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کیوں دے گا ہدایت؟ کیوں دے گا؟ بلکہ جو چاہتے ہیں، کیا چیز؟ ہدایت، جو چاہتے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جن کے دل میں لگن ہوتی ہے نا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے راستے کھولے اور ہم کوئی نیکی بھلائی کا کام کریں، کچھ اپنے رب کو راضی کریں، ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اگر، اور لگن ہوتی ہے اگر، تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے پھر راستے بنا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے۔ تو آپ دیکھیے، آپ اس بات کو یوں دیکھیں کہ کبھی کبھی انسان کی خواہش ہوتی ہے نا
دل میں لگن ہوتی ہے کہ کاش کہ مجھے یہ علم آ جائے، میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں، مجھے بھی پتہ چلے۔ تو آپ دیکھیے جیسے کہ آپ لوگ قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں اور سن رہی ہیں، تو آپ یہ سوچیں نا کہ کس وقت آپ نے سوچا ہوگا، کس وقت آپ نے چاہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے نا کہ اگلا بندہ بھی چاہتا ہے، اور اللہ کی حکمت بھی ہوتی ہے، اور اس سے کوئی بات، اسے تو ماضی حال مستقبل سب پتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ تو جو ہدایت چاہتا ہے اسے مل جاتی ہے، اور جو ہدایت چاہتا نہیں ہے اسے نہیں ملتی۔ اور جو ہدایت چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صراط مستقیم کے راستے کھولتا ہے، اسے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اور جو دل سے اپنے دل سے نہیں چاہتا، چاہے وہ اوپر سے کتنی بھی کوشش کرے، لیکن اس کے دل کا حال تو اللہ کو پتا ہے نا، پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھلتے۔ اس میں ایک چیز سبق کیا، ایک چیز سبق ہے، سبق آموز ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ کیا؟ کہ ہدایت کو سچے دل سے طلب کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت نور ہے، ہدایت روشنی ہے، ہدایت ہی صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے۔ تو ہمیں سچے دل سے مانگنی ہوگی اللہ سے ہدایت۔ یہ نہیں کہ دوسروں کی تعریف تو ہم کرتے جائیں، لیکن اپنے دل سے ہم اپنے آپ کے لیے ہدایت نہ مانگیں، اپنے آپ کے لیے بھی ہدایت مانگنی چاہیے۔ اس کے اندر یہ چیز پوشیدہ۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے، انشاءاللہ اس آیات کے خلاصے میں آگے جا کے بتاؤں گی کہ دیکھیں کتنی خوبصورت نشانی اللہ نے پچھلی آیت میں دی ہے نا، کہ پرندوں کی، کہ پرندے اللہ توکل ہیں، پرندے اللہ کی مخلوق ہیں، کسی انسان نے بنا کے طرح طرح کے رنگ والے، طرح طرح کی جسم رکھنے والے، سائز رکھنے والے پرندے، کس نے، کتنی بڑی نشانی کائنات میں اللہ کی موجود ہے اگر دیکھیں تو۔ اور جو ان نشانیوں کو اور آیتوں کو، آیتیں کیا ہے؟ نشانیاں ہے نا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سمن و بکمن، وہ بہرے وہ گونگے ہیں۔ یعنی وہ بہرے کیوں ہیں؟ ان کو تو نشانیاں نہ سنائی نہیں دیتی، دکھائی نہیں دیتی، تو وہ پھر ہدایت کیا مانگیں گے؟ جو نشانیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، نشانیوں سے سیکھنا نہیں چاہتے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں چلتے ہیں، وہاں پر ہم اپنی اس آیت کا خلاصہ بھی کریں گے، اور اگلی آیت کا تفسیر بھی ہوگی۔ یہاں سے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔